الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. برادر الإسلام قرآن کریم کی جو ہے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رسول تمہیں جو کچھ دیں تمہیں لے لو اور ان سے منافع فرمائے ان سے بات آ جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سب کو سزا دینے والا ہے. اس آیت کی روشنی میں آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 باتیں بیان فرمائی, 4 باتوں سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سقم. کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, بدفعالی نہیں, اور اردو سے بدفعالی لینا نہیں, اور سفر کا مہینہ محفوظ نہیں ہے. یہ 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ان 4 کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات آپ نے بیان فرمائی لا عدوى, کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. کوئی بیماری متعدی نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے اندر, کسی بھی وائرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت, اتنی سکت, اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ از خود جس کو چاہے رکھ جائے. جب تک کہ اللہ کا ذکر نہ ہو, اللہ رب العالمین کی مشیت شامل حال نہ ہو, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بیماری کسی کو نہیں رکھ سکتی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وہ مولانا. ہمیں وہی پہنچتی ہے, ہمیں تکلیفیں وہی پہنچتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس کے لیے مقدر کر رکھا ہو کہ وہ بیمار ہوگا تو وہ بیمار ہوگا. اللہ رب العالمین نے جس کے لیے لکھ رکھا ہو کہ وہ بیمار ہوگا اور اسے شفا یابی بھی حاصل ہوگی تو وہ شفا یاب بھی ہوگا. اللہ رب العالمین نے جس سے مقدر میں لکھ رکھا ہو اس کو یہ وائرس لاحق ہوگا اور اس کے لیے شفا نہیں, وہ انتقال کر جائے گا. ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت چاہتی ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ وائرس متعدی نہیں, متعدی نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وائرس از خود کسی کو نہیں رکھ سکتا. اس وائرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت, اتنی طاقت, اتنی سکت نہیں دی ہے کہ جس کو چاہے رکھ جائے, جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو, اللہ کی چاہت نہ ہو. اس لیے ہر مسلمان مطمئن رہے اور اللہ رب العالمین پر توکل رکھے اور وہ احتیاطی تدابیر جو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے وہ اپنائے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے, اللہ رب العالمین بچائے. اللہ پر توکل ضروری. کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمارا اونٹ, ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے ریوڑوں میں اپنے اونٹ باندھتے ہیں, ایک بیمار سا اونٹ جس کو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے وہ آ کر ہمارے صحت مند اونٹوں میں آ کر گر جاتا ہے اور وہ بیماری ان سب میں پھیل جاتی ہے, ان تمام اونٹوں میں پھیل جاتی ہے. اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے تو یہ کھجلی والا اونٹ آ کر ان میں گر جاتا ہے, صحت مند اونٹوں میں ان کو تو کھجلی لگ جاتی ہے. مسئلہ سمجھا نہیں, لیکن جو آنکھ سے دکھتا ہے وہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب کی اور وہ حکیمانہ جواب دیا. آپ نے بیان فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے اونٹ کو
کھجلی کس نے دی تھی؟ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی تھی؟ یہ جو کھجلی کی بیماری تھی اس کو کہاں سے لگی؟ اس کے پاس اب کوئی کھجلی والا اونٹ نہیں تھا نا، اس کو کہاں سے لگی؟ ظاہر اس کا جواب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کر رکھا تھا، اس کو کھجلی والی بیماری لگی اور وہ کھجلی والا اونٹ دوسرے صحت مند اونٹوں میں آ کر کے مل گیا تو وہ کھجلی کی بیماری دوستوں میں منتقل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی مقدر کر رکھا تھا، لہٰذا یہ بیماری ان کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ ہم نے اور آپ نے اس وائرس کے زمانے میں دیکھا کہ ایک بلڈنگ کے اندر یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، کسی کمرے کے اندر 5 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے کسی 2 کو پکڑا ہوا ہے، 3 لوگ محفوظ ہیں۔ ایک بلڈنگ میں 10 شقے ہیں، کسی ایک شقے والے کو یہ وائرس پکڑا ہوا ہے، باقی شقے والے محفوظ ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مقدر نہیں کیا ہے۔ اگر یہ بیماری اتنی ہی متعدی ہوتی، اسی طریقے سے لگتی پھرتی جس کو چاہتی، تو ان وائرسوں کو دیکھنے والے، ان وائرسوں کو ٹھیک کرنے والے، ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر حضرات ہیں۔ تمام بیماریاں پہلے ان کو لگنی چاہیے، وہ بیماریوں کا مجموعہ ہونا چاہیے ڈاکٹر، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے اسی کو یہ بیماری لگتی ہے، دوسرے کو نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس عقیدے کا بطلان کیا، اس عقیدے کو باطل قرار دیا جو لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا عدوا ولا طیرہ، بدخالی نہیں۔ لوگ پرانے زمانے میں پرندے اڑاتے تھے، دائیں جانے میں اگر اڑ گیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ جس کام کے لیے مجھے نکلنا ہے وہ کام ٹھیک ہوگا، سفر میں مجھے نکلنا ہے میرا سفر کامیاب ہوگا۔ اگر بائیں جانے پرندہ اڑ گیا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بس شگونی لیتے تھے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اور زمانے قدیم میں بھی جب لوگ سفر کے لیے نکلتے یا کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے، سامنے سے بلی گزر جائے تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، یہ کام جو ہونے والا تھا نہیں ہوتا۔ سامنے سے کتا گزر جائے کہتے ہیں کتے نے راستہ کاٹ دیا ہے، جس کام کے لیے ہم جا رہے تھے۔ یہ بدشگونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تیرا، بدشگونی نہیں لینا ہے، آپ نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، اس بدخالے کو شرک سے تعبیر کیا تاکہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر جاتی ہے، شیطان آ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جس کام کے لیے جا رہے پتہ نہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے سامنے سے بلی گزر گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ وسوسہ، شیطان پورے طریقے سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دماغ کو مشغول کیے رکھتا، پتہ نہیں جاؤ کہ نہ جاؤ، میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فال لینا پسند تھا، کان یعجبہ الفال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نہیں ہو پا رہی تھی، سارے مکہ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن جب دیکھا کہ ادھر سے سہیل آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے فال لیا۔ سہیل کا معنی ہوتا ہے سہل، آسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے فال لیا کہ اب ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سہیل آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا فرمائی اور سیز فائر ہو گیا، صلح ہو گئی۔ تو نیک فال تو لی جا سکتی ہے کسی کے نام سے، کسی اچھے کلمے سے، کسی کی اچھی بات سے، یہ فال تو لی جا سکتی ہے، لیکن بد فالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بد فالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو شخص کسی حاجت، کسی ضرورت کی بنا پر نکلا اور وہ واپس ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سے کتا گزر گیا، بلی گزر گئی اور وہ واپس ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ قالوا وما کفارۃ ذلک، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان تقول اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک،
جب تک بندہ یہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں دہرائے گا اس کا کفارہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو شرکیہ کام کیا ہے اس کام کے لیے جا رہا تھا, سامنے سے کتا بلی کو گر گیا, کام سے رک گیا, نہیں گیا, اس نے شرک کا کام کیا. جب تک یہ جملہ نہیں کہے گا, یہ دعا اپنی زبان سے نہیں پڑھے گا, اس کا کفارہ نہیں ادا ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا خیر لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. جب تک یہ زبان سے کلمہ نہیں دہرائے گا یہ کفارہ ادا ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس کا کفارہ کیا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کرنا پڑے گا. یہ جو بدفعلی لینا ہے, یہ بدفعلی کوئی نئی چیز نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بدفعلی لیا کرتے تھے, اور زمانے جاہلیت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا تھا کہتے تھے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا. تینوں کی موسیٰ ومن معه, موسیٰ اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ ان سے بدفعلی لیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا لا انما طائر من اللہ, ان کی تردید کی کہا کہ بدفعلی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین بدفعلی لیا کرتے تھے اور صحابہ سے بھی بدفعلی لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی, کہا کہ بدفعلی نہیں ہے, بدفعلی لینا شرک ہے. تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا والا حام میں, الو کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں جس پر نحوست آنے والی. کسی کے گھر پر کوا بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں نحوست آنے والی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, کہا والا حام میں, الو کی وجہ سے جو بدفعلی لی جاتی ہے یہ بھی درست نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر, سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. آج اس زمانے میں ہم مسلمانوں میں سے جو آخری بدھ ہوگا, سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہوگا, لوگ اچھا کام نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی آفت آنے والی. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. تمام ایام اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں, جتنے بھی مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں, اللہ رب العالمین نے تمام ایام کو, تمام مہینوں کو یکساں بنایا ہے, کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے. ہاں بعض ایام کو بعض پر اللہ نے فضیلت ضرور دی ہے. جیسے رمضان کے 10 راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سال کی تمام راتوں پر فضیلت دی ہے. اور عرفے کے میدان میں جب عرفے کا دن ہوتا ہے پورے سال کے تمام ایام میں سب سے افضل دن ہے. تو بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت تو دی ہے لیکن کسی کو منحوس نہیں قرار دیا ہے. نحوست کہاں سے آتی ہے؟ آدمی کے اپنے فعل سے. جب آدمی خود گناہ کرتا ہے, شرکیات میں مبتلا ہوتا ہے, خرافات میں مبتلا ہوتا ہے, بدعات میں مبتلا ہوتا ہے, کفریات میں مبتلا ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے اوپر بلائے نازل ہوتی ہیں, عقاب نازل ہوتا ہے, سزا نازل ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں تعلیم میں نے ایسا کیس دیا, ایسا ہو گیا, اور بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو آدمی کے اوپر جو نحوست حاصل ہوتی ہے وہ ان کے اپنے فعل کی وجہ سے, ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ اللہ رب العالمین گناہوں پر مواخذہ کرتا ہے, پکڑ کرتا ہے, سزا دیتا ہے. دنیا میں بھی اگر دنیا میں کسی کو سزا نہیں ملی تو آخرت میں سزا ضرور دیتا ہے. میرے بھائیوں, اس حدیث میں جو چاروں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.